لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ قرآن مجید کی اس آیت میں اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کو اہمیت دے رہا ہے۔ یعنی فروع دین میں آپ دیکھیں کہ بہت چیزیں ہیں، اصول دین میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ چاہتا تو اپنی عبادت کے بعد رسالت کا تذکرہ کر سکتا تھا، نبوت کا تذکرہ کر سکتا تھا، امامت اور ولایت قیامت کا تذکرہ کر سکتا تھا، حج زکوٰۃ خمس کا تذکرہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی اطاعت کو کیا کیا؟ اہمیت دی، اور ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو والدین کی اہمیت کو سمجھو۔ یعنی اس آیت میں خدا بند عالم ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو والدین کی اہمیت کو سمجھو کہ والدین ہے کیا، والدین کا مقام ہے کیا، والدین کی منزل ہے کیا، مقام ہے کیا۔ دوستوں، دنیا میں ہر محبت، چاہے وہ دوست کی محبت ہو، بھائی بہن کی محبت ہو، بھائی بھائی کی محبت ہو، رشتہ داروں کی محبت ہو، ہر رشتہ داری میں، ہر دوستی اور ہر محبت میں ایک فائدہ چھپا ہوتا ہے، ایک لالچ پوشیدہ ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی محبت ایک ایسی محبت ہے، خصوصاً ماں کی محبت ہے، ایک ایسی محبت ہے کہ جس کے اندر کوئی لالچ نہیں پایا جاتا، کوئی فائدہ نہیں پایا جاتا۔ یہ بغیر کسی لالچ کے ہماری پرورش کرتی ہیں، بغیر کسی فائدے کے ہمیں پروان چڑھاتی ہیں۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھیے کہ ماں باپ پوری زندگی اپنے بچے کو کی پرورش میں گزار دیتے ہیں، پوری اپنی زندگی کو بچے کی پرورش کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمارے لیے سختیاں اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں اٹھاتے ہیں، تمام کی تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن کتنے مجبور ہیں والدین، کتنے خدا جن کے والدین نہیں ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل کریں، اور جن کے والدین ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ دیکھیے پوری زندگی والدین اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں، لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، والدین کا سایہ سب سے اٹھ جاتا ہے، تو بچے ایک سورہ فاتحہ کے علاوہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ آپ بتائیے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں اپنے والدین کو؟ جس کے ماں باپ زندہ نہیں، کیا دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتے، سوائے ایک سورہ فاتحہ کے کچھ نہیں دے سکتے ہم اپنے والدین کو۔ ماں باپ نے پوری زندگی ہمیں ہماری خدمتوں میں گزار دی، ہماری پرورشوں میں گزار دی، لیکن ہم اپنے والدین کو، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے ایک سورہ فاتحہ کی۔ ماں کا مقام، والدین کا مقام اس قدر بلند ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک روز جب جناب یعقوب یوسف سے ملنے کے لیے مصر پہنچے، اور یوسف اپنی تخت پر اپنے منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ذہن میں بس یہ خیال آ گیا کہ میں حاکم مصر ہوں، میں ایک حاکم ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں کنگ ہوں ایک ملک کا، ایک کنٹری کا، میں کھڑا ہو جاؤں گا یا نہیں؟ یہ سوچ ہی رہے تھے، وہ کھڑے بھی ہو گئے تھے، لیکن اتنے میں جناب جبرائیل امی آئے، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، اور ان کے جناب یوسف کی ہتھیلیوں کو ایسے کھولا اور اس میں سے ایک نور کو نکال لیا۔ یوسف نے پوچھا کیا ہے جبرائیل، یہ کیا ہے، یہ کیسا نور تم نے میرے جسم سے، میرے ہتھیلی سے نکال دیا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یوسف، اے پیغمبر خدا، ہم نے آپ کی نسل سے نبوت کو نکال دیا، اب آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی ہادی اور کوئی رہنما نہیں ہوگا۔ جناب یوسف نے پوچھا کہ کیا کوئی مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ یہ سزا مجھے دی جا رہی ہے، کون سا مجھ سے یہ ترک اولا ہو گیا؟ تو جناب جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ اے یوسف،
کیونکہ آپ نے اپنے باپ کے استقبال کے لیے مکمل طور پر نہیں کھڑے ہوئے، اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی نبوت میں، آپ کی نسل سے اب نبوت کو ہم نکال لے رہے ہیں، لہذا اب آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ، اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ پیغمبر کو بھی اس کی بخشش نہیں ہے، پیغمبر کو بھی اس کی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کی نسل سے نبوت کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، پیغمبر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل کر۔ موسیٰ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ پروردگار، میں اس پہاڑ پر صدیوں سے آ رہا ہوں، آج 40 سال ہو گئے، میں اس پہاڑ پر آتے ہوئے گرا بھی، ٹھوکر بھی لگی، مجھے چوٹ بھی لگی، لیکن تو نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے نہیں کہا کہ موسیٰ سنبھل کر گر جاؤ گے، اور آج تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے موسیٰ سنبھل کر تم گر جاؤ گے۔ پروردگار مجھے یہ بہت اچھا لگا، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ کل تک تمہاری ماں زندہ تھی، آج تمہاری ماں زندہ نہیں، لہذا اے موسیٰ تمہیں اپنا خیال خود کرنا ہے۔ دیکھیں ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے، والدین کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پوری زندگی ماں باپ اپنے بچے کے لیے گزار دیتے ہیں، لیکن یہی بچے جب اپنی کام میں لگ جاتے ہیں، جاب پر سیٹل ہو جاتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں، بات تک کرنا گوارا پسند نہیں کرتے۔ ایک آپ فسانہ کہہ لیجئے، سٹوری کہہ لیجئے، ایک شخص اپنی ماں کے گھر پر آیا اور آ کے دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے۔ اب ماں سے دیکھیے، ماں کی محبت کو سمجھیے کہ ماں کی محبت کیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم ماں کی محبت کو سمجھ جائیں گے تو اللہ کی محبت کو سمجھ جائیں گے۔ آیا اپنی ماں کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ اماں آپ کل بھی فقیر حالت میں تھی، اسی حالت میں تھی، اسی غربت میں زندگی گزار رہی تھی، آج بھی اسی غربت میں، آج مجھے دیکھیے، میرے پاس بینک ہے، بیلنس ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، میں بہترین فلیٹ میں رہتا ہوں، میں بہترین سٹی میں رہتا ہوں، اور آپ اسی گھر میں، اسی حال میں، اسی غربت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے مجھے کیا کیا نواز دیا، میں کوئی عبادت نہیں کرتا، آپ جیسے عبادت کرتی ہیں، آپ جیسے تلاوتیں قرآن کرتی ہیں، میں کچھ نہیں کرتا، لیکن اللہ نے مجھے بہترین گاڑی دی، بہترین گھر دیا ہے، بہترین جاب دی ہے، آپ کو کچھ نہیں دیا۔ اس کی ماں نے اپنے اس بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ بیٹا، میں نے پوری زندگی اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، میں نے اپنی پوری زندگی اپنے خدا سے بس تمہارے لیے مانگا، جو مانگا وہ تمہارے لیے مانگا، میں نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، لیکن ماں کی محبت کو دیکھو، سمجھیے کہ ماں کی محبت کیا ہے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس اور کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ امام سے اس نے کہا کہ مولا میری ماں نہیں ہے، مولا میری ماں زندہ نہیں ہے۔ امام نے کہا کیا تمہاری خالہ ہے؟ کہا کہ مولا وہ بھی زندہ نہیں ہے۔ کہا کہ اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ اور دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر امام، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سر جھکا کر گریا کرنے لگے، امام خود رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، صاحب نے پوچھا کہ مولا آپ گریا کیوں کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ پھر امام زار و قطار رونے لگے۔ اصحاب نے پوچھا مولا اس طرح سے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ ماں کے مقام کو سمجھیے کہ ماں کے مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ تاریخ میں امام خود جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ